ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں، ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں، مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے۔ دیتا ہوں تجھے واسطہ میں تیرے پیارے نبی کا، دیتا ہوں تجھے واسطہ میں پیارے نبی کا، امت کو خدا راہ سنت پہ چلا دے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سب واضح بلند الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ وصحابک یا نبی اللہ۔ سب تعریفاں سب حمدہ اس وحدہ لا شریک واسطے نے، بے شمار لکھاں کروڑاں ارباں درود و سلام آقا نامدار حبیب کبریا احمد مصطفیٰ رازدار رب العلا شب اسرا کے دولہ میرے اور آپ کے کریم لجپال جنت کی تو فعل اللہ نے یہ کائنات بنائی ہے، اور اللہ پاک اپنے محبوب کے صدقے ہم سب کو حضور کا سچا غلام اور عاشق بنائے۔ آج جمعۃ المبارک جو عظیم دن ہے، اس کی فیوز و برکات کیا ہے؟ کریم لجپال فرماتے ہیں جو جمعے کے دن اچھے کپڑے پہن کر غسل کر کے نہا دھو کر خوشبو لگا کر اس نیت سے آتا ہے کہ میرا رب راضی ہو جائے، رب کائنات کے پیارے محبوب فرماتے ہیں اللہ اس کو مقبول حج کا ثواب ہوتا ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ پاک جمعۃ المبارک کی تمام فیوز و برکات سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ بزرگان دین اولیاء کرام کی زندگی کا یہ مشن رہا ہے کہ اپنے کریم آقا پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھتے۔ ان میں سے حضرت علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسی ہستی گزرے ہیں، اللہ ان کی قبر پر کروڑہا رحمتوں کا نزول فرمائے۔ وہ ایسے صادق تھے، ایسے عاشق صادق تھے، جمعے کے دن حضور کی بارگاہ میں 10,000 مرتبہ درود پاک ہوتے۔ اللہ ہمیں حضور کے سچا عاشقوں میں بنا دے، ہمیں بھی کم سے کم اتنا تو 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی۔ اور میرے پاس ایک کتاب ہے بڑی پیاری ہے، وہ میں لے کر تو نہیں آیا، اس میں 40 حدیث کے حوالے سے ایک حدیث اس میں ایسی بھی ہے کہ کریم آقا فرماتے ہیں جو مجھ پر 1000 مرتبہ ہر روز
درود پاک پڑھتا ہے وہ مرنے سے پہلے جنت میں اپنا گھر دیکھ لیتا ہے۔ اور آج اس پرفتن دور میں، اس مادی دور میں، صبح سے لے کر شام تک ہماری فکر ہی معاش کی ہے۔ اور اس ضمن کی میں بڑی پیاری حدیث ہے، کریم آقا فرماتے ہیں جو جمعے کی نماز پڑھنے کے بعد اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننا وبفضلک عمن سواک 70 مرتبہ پڑھ لیتا ہے، یہ حدیث یاد کر لیں۔ اور یہ جو دعا ہے جو میرے کریم آقا نے ہمیں عطا کی ہے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننا وبفضلک عمن سواک، اللہ ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک اس کو غنی کر دیتا ہے۔ ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں، مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے۔ عاشقوں کی جو تڑپ ہوتی ہے، جو عاشقوں کا جو مشن ہوتا ہے، وہ حضور کو راضی کرنا ہے۔ اور میرے عظیم المرتبہ حضرت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشیخ احمد رضا فاضل بلیری رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ یہ ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے بالا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر۔ حضرت اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے ذکر اونچا تیرا، بول بالا ہے ذکر اونچا تیرا۔ آقا مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ آج یہ زلزلے کیوں آ رہے ہیں، یہ تباہیاں بربادیاں کیوں ہو رہی ہیں؟ وجہ یہ ہے ہم نے اپنے آپ ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ہم اپنے آقا و مولا کے لیے کیا کچھ کر رہے ہیں، ان کے دین کے لیے کیا کچھ کر رہے ہیں۔ اب میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، آپ بھی ذرا سن لیں۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک دفعہ مسجد میں تشریف لائے تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو دیکھا، وہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر رہا ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص کو دیکھا نا، وہ شخص سورہ اخلاص کی تلاوت کر رہا ہے، تو میرے کریم لاجپال فرماتے ہیں واجبت، کیا فرمایا؟ واجبت، واجب ہو گئی۔ تو میرے کریم لجپال کے عاشق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، فَقُلْتُ مَا وَجَبَتْ یا رسول اللہ، اے میرے کریم آقا اس میں راز کیا ہے، اس میں حکمت کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں وجبت جنتی، اس پر جنت واجب ہو گئی، اس پر جنت۔ تو پڑھ تو کیا رہے، پڑھ تو رہے تھے سورہ اخلاص کی تلاوت، سورہ اخلاص کی تلاوت۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ آج اس پرفتن دور میں ہمیں قرآن پاک سے اتنی لگاؤ ہے ہی نہیں رہی، بس صبح اٹھیں دنیا کے کاموں میں لگ گئے، بس نماز کی فکر نہیں رہی۔ اور اسی حدیث کو آپ سنیں، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے صحابہ میں آپ کو ایک ایسی صورت بتا دوں کہ جس کے ایک دفعہ پڑھنے سے 10 قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے اور 10 سپارے پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، 2 دفعہ پڑھنے سے 20 سپارے کا ثواب پڑھنے کا ملتا ہے، اگر 3 دفعہ پڑھنے سے پورے قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔
تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا اس سورت کا نام سورہ اخلاص ہے۔ تو دوستو اتنا تو کم سے کم ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ اور ایک اور حدیث بڑی پیاری ہے۔ آج اس فتن دور میں کوئی مال کی وجہ سے پریشان ہے، کاروبار کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی رزق کی وجہ سے، کوئی اولاد کی وجہ سے۔ اب میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام بہت زیادہ موجود ہیں۔ ان میں سیدنا حضرت ابوبکر صدیق بھی موجود ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں، اور بالخصوص مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ، جن کے بارے میں کریم آقا فرماتے ہیں انا مدینۃ الحکمت، میں حکمت کا بادشاہ، علی اس کا دروازہ ہے۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اب اتنے صحابہ کرام موجود ہیں، آپ فرما رہے ہیں میرے صحابہ جو سورہ اخلاص کو 10 دفعہ پڑھتا ہے، اس میں جس نے قرآن نہیں بھی نہ پڑھا وہ بھی سورہ اخلاص کو پڑھتا ہے، کیونکہ نماز میں پڑھتا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ جو سورہ اخلاص کو کتنی دفعہ پڑھتا ہے؟ 10 دفعہ پڑھتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیتا ہے غم خار آقا، تو غم کس لیے ہے؟ یہ پرنام آنکھیں تو نم کس لیے ہیں؟ اس تو میرے کریم کا تو دروازہ کھلا ہوا ہے، میرے آقا کا فیضان تو اسی طرح جاری ہے جس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عاشق صادق اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آقا تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ آقا جب سے دنیا سے آپ نے وصال فرمایا پھر بھی آپ کا اسی طرح ہی فیضان جاری ہے، صرف آپ نے پردہ ہی کیا ہے، فیضان تو اسی طرح ہی جاری ہے نا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے عاشق صادق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ جو 10 دفعہ پڑھتے تو ہم ہیں، تو اگر ہم اس سے زیادہ پڑھ لیں تو پھر سورہ اخلاص کو زیادہ پڑھ لیں تو پھر کوئی اگر 20 دفعہ پڑھ لے تو پھر اس کے لیے 2 جنت میں محل بن گئے، اگر کوئی 100 دفعہ پڑھ لے وہ کتنا خوش نصیب ہے، اس کے لیے جنت میں 10 محل تیار ہو گئے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر تو ہم بہت زیادہ محل تیار کریں گے۔ تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ میرے آقا کی، میرے رب کی رحمت اتنی وسیع ہے، جتنا تم پڑھتے جاؤ گے اتنا اسی کے مطابق آپ کو اجر عظیم ملتا جائے۔ اور بالخصوص اللہ پاک اس ماہ مقدس کا ہمیں ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے کریم آقا فرماتے ہیں رجب یہ اللہ کا مہینہ ہے، اس میں ہر ثواب جو ہے دگنا ثواب ملتا ہے۔ کیا خیال ہے ہمیں ثواب نہیں چاہیے؟ اور یہ جو 4 مہینے ہیں نا یہ حرمت والے ہیں، تو اللہ تعالی ہمیں ان بابرکت مہینوں کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک اور کرم بلائے کرم، اس مہینے کی 27 تاریخ کو میرے اور آپ کے کریم لجپال، آپ کے اور میرے کریم لجپال کو اللہ پاک نے عرش پر بلا کر اپنے دیدار سے نوازا، اپنے دیدار سے نوازا، اور پھر وہ ایسا کرم فرمایا، میرے رب نے اتنا کرم فرمایا، ہمیں نمازوں کا تحفہ، رمضان المبارک کا تحفہ اسی ماہ مقدس کی 27ویں رات کو اللہ نے اپنے نبی کے صدقے عطا فرمایا۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں
اپنی قسمت پہ ناز کریں۔ دوستو یہ تو بات ہو گئی اس مہینے کی مناسبت سے، کیونکہ وقت بہت قلیل ہے، کوشش کریں مسجد میں جلدی آنے کی۔ جمعۃ المبارک میں خوش نصیب انسان وہ ہے جو سب سے پہلے آنے والا ہے، اس کو اونٹ کی قربانی کا ثواب ملتا ہے۔ اب سنیں، ایک حوالہ آپ کو دیتا ہوں۔ حوالہ کیا ہے؟ یہ گناہ گار امت کے لیے کتنا بڑا تحفہ ہے۔ پہلی بات تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ایک پہاڑ سے گزرے۔ پہاڑ کو کیسے دیکھتے ہیں، کتنا خوبصورت، وہ حسین و جمیل چمک رہا ہے۔ یہ لمحات، یہ گھڑیاں، یہ وقت قسمت والوں کو ملتے ہیں۔ جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اس پہاڑ سے گزرے تو اس میں نورانی شعائیں نکل رہی ہیں۔ عرض کی مولا اتنی عظیم شعائیں، اتنا خوبصورت یہ چمک رہا ہے، اس میں راز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کرم ایسے فرمایا کہ پہاڑ کو اللہ تعالیٰ نے بولنے کی طاقت دی۔ پہاڑ بول اٹھا، اے حضور، اے اللہ کے پیارے نبی، اے عیسیٰ علیہ السلام، اس میں ایک بزرگ، وہ پہاڑ پھٹا، اس میں ایک بزرگ حسین و جمیل سفید ریش والے نمودار ہوئے۔ کہا کہ اے اللہ کے بندے، کتنے عرصے سے تو یہاں آرام فرما رہا ہے، اس پہاڑ میں ہے؟ کہا میں اس پہاڑ میں 600 سال سے اللہ کی عبادت میں لگا رہا ہوں، اور میں نے دعا کی موسیٰ علیہ السلام سے دور سے اب تک اسی پہاڑ میں اللہ کا ذکر کروں، اسی وجہ سے اس میں شعائیں ہیں، اسی میں رونق ہے۔ تو میں نے دعا کی کہ اللہ، اے میرے خالق، اے میرے مالک، مجھے جو آخری نبی ہے جس کے صدقے تو نے کائنات بنائی ہے، اس نبی کی امت سے پیدا کر، اس نبی کی امت سے ذکر کرنے والا بنا، اس نبی کا مجھے دیدار کرا، اس نبی کی امت سے مجھے شرف حاصل کر دے کہ میں ان کا امتی بن جاؤں۔ جب اس بزرگ نے اتنا بڑا بات کی تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہو گئے۔ کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں میرے پیارے روح اللہ، اے اللہ کے پیارے عیسیٰ، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ جو امت محمد، میرے نبی کا امتی، میرا نبی کا غلام، ایک شب رات کو شب بیداری کرے، دن کو روزہ رکھے، اللہ اس سے بھی زیادہ ثواب عطا کرے۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں۔ اب آپ کے سامنے جو ہمارا جو موضوع ہے وہ یہ ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے محبوب کو سیر کرائی تھوڑے سے عرصے میں، لنریہ من آیاتنا، اپنی نشانیاں دکھانے کی۔ اب یہ لفظ جو سبحان ہے نا، یہ اللہ پاک کا ایک ایسا نام ہے، تفسیر تبیان القرآن، تفسیر تبیان القرآن میں جو حوالہ موجود ہے، میرے کریم آقا فرماتے ہیں جو ایک دفعہ سبحان اللہ کہتا ہے، کتنی دفعہ کہتا ہے؟ ایک دفعہ سبحان اللہ، اتنا پیارا ذات اللہ کا نام ہے، پاک ہے وہ ذات، ایک دفعہ کہتا ہے تو جنت میں اس کے لیے ایک کھجور کا درخت لگ جاتا ہے۔
اور 2 دفعہ کہتا ہے تو 2 درخت کھجور کے لگ جاتے ہیں، 3 دفعہ کہتا ہے تو 3 دفعہ لگ جاتے ہیں، اگر وہ 1000 دفعہ بھی کہے اتنے ہی اس کے لیے درخت جنت میں لگ جاتے ہیں۔ دوستو اب اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، اب خلاصہ یہ ہے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے محبوب کو سیر کرائی رات کے تھوڑے سے عرصے میں۔ اور ایک بات یاد رکھ لیں، بستر بھی رہا گرم، زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم، اتنی قلیل مدت میں آئے چلے گئے۔ پہلے آقا کو اپنے محبوب کو بلا کر سیر کرائی، کس طرح سیر کرائی؟ اپنی نشانیاں دکھانے کے لیے، تو اللہ پاک نے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک جو سیر کرائی یہ قرآن سے واقعہ معلوم۔ اور حضور علیہ السلام میرے کریم لجپال کو 34 معراج ہوئے ہیں۔ کتنے؟ 33 معراج حالت رؤیا میں اور 34واں معراج حالت شب بیداری میں۔ اے محبوب یہ ساری کائنات تیرے لیے بنائی ہے، اے محبوب تجھے پیدا نہ کرتا تو میں کائنات کا کوئی ذرہ پیدا نہ کرتا۔ محبوب تیری بادشاہی زمین میں بھی ہے اور آسمانوں میں بھی ہے۔ اللہ حضرت فرماتے ہیں تخت بھی ان کا، تاج بھی ان کا، دونوں جہاں میں اراج ہے ان کا۔ دوستو جس رات کو محبوب کو اپنے بلاس بلایا اس رات کو نماز کا تحفہ دیا، فرمایا اے محبوب یہ جنت کس لیے ہے؟ یہ تیرے غلاموں کے لیے ہے۔ یہ حور و غلمان کس کے لیے ہیں؟ تیرے غلاموں کے لیے ہیں۔ اور جو تیرا امتی 5 وقت کی نماز پڑھنے والا ہوگا جنت کے سارے دروازے اس کے لیے، اور جو ماہ رمضان کے روزے رکھنے والا ہوگا اس کی تمام خطاؤں کو معاف کر کے جنت میں اللہ جنت کا وارث بنا ہے۔ دوستو وقت بہت تھوڑا ہے، دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حضور کا سچا غلام بنائے، حضور کی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنائے۔ اور میری آخری دعا یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ وقت اللہ ہمیں حضور پر درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھ لیں جو حضور پر درود و سلام کثرت کے ساتھ پڑھتا اللہ اس کو دنیا آخرت کے غموں سے آزاد کر دیتا ہے۔ آمین وما علینا الا